بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس رب بابرکت کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور کروڑہ درود و سلام اس کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ ہم لوگوں نے لیڈرشپ کا جو ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا، اس کو ہم لیڈرشپ اور موٹیویشن کو اکٹھا ہی پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ لیڈرشپ کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ دوسروں سے کام کروا لینا، انہیں ڈائریکشنز اور گائیڈ لائنز دے کے اور انہیں موٹیویٹ کر کے۔ تو جب ہم نے لیڈرشپ کی تھیم ایکسپلین کی تو وہ تھا ہی اس طرح کہ لیڈرشپ از گیٹنگ دا تھنگز ڈن تھرو ادر پیپل بائی پرووائڈنگ دیم ود ڈائریکشنز اینڈ گائیڈ لائنز اینڈ بائی موٹیویٹنگ دیم ٹو فالو دی ڈائریکشنز اینڈ ٹو اچیو دا ٹارگیٹس۔ تو لیڈرشپ کی تھیم میں ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے کہ لیڈرز آر آلویز کیپیبل آف موٹیویٹنگ ادرس۔ تو یہاں پہ آ کے ہم نے لیڈرشپ کی کچھ تھیوریز ڈسکس کی، جس میں ٹریٹ تھیوریز تھیں، بیہیورل تھیوریز تھیں اور کانٹیجنسی تھیوریز تھیں، کہ لیڈرز کے اندر کچھ ٹریٹس ایسے ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی کے اندر کہ ان ٹریٹس کی موجودگی میں ان سے دوسروں سے کام کروانا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیہیویئر، ان کے ایکشن ری ایکشنز بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ ہم نے اس میں بیہیورل تھیوری میں 3 امپورٹنٹ بیہیویئرز پڑھے، اور وہ 3 امپورٹنٹ بیہیویئرز اس چیز کے ارد گرد گھومتے تھے کہ ان کا کنسرن کام ہے یا لوگ ہیں۔ اس کے لحاظ سے آٹوکریٹک بیہیویئر، ڈیموکریٹک بیہیویئر اور فری رین سٹائل، 3 ہم لوگوں نے سٹائل پڑھے اس کے۔ پھر ہم نے کانٹیجنسی اپروچ جو لیڈرشپ کی ڈسکس کی، اس کانٹیجنسی اپروچ میں ہم نے انٹرنل کانٹیجنسیز جو کہ ایک انڈیویجول کے انٹرنل فیکٹرز ہیں، ایکسٹرنل کانٹیجنسیز جو کہ آرگنائزیشن کے انوائرمنٹل فیکٹر ہیں، اور پلس فالوور کی کچھ کنڈیشنز پڑھی کہ ان کو کام آتا ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ اب جو اس میں لیڈرشپ کا دوسرا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے موٹیویشن۔ ہم لوگ موٹیویشن کی بات سٹارٹ کریں گے آج۔ موٹیویشن کی آسان ترین ڈیفینیشن تو اس طرح سے ہے نا کہ the reason behind your actions is called motivation۔ آپ کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہو، وہ جو کام کی وجہ ہے نا، reason behind your actions، آپ کے بیہیویئر کی، آپ کے ایکشنز کی behind reason is called motivation۔ ہم یہاں پہ آ کے موٹیویشن کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی ایکسپلین کریں گے، اس میں کچھ انگریڈینٹس ایڈ کریں گے تاکہ ہم لوگ اس کو بیہیویئر کے پرسپیکٹیو میں، لٹریچر کے پرسپیکٹیو میں زیادہ اچھے طریقے سے ڈسکس کر سکیں۔ آپ کے سامنے ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ the processes that account for an individual's intensity, direction and persistence of effort towards attaining a goal۔ یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو میں نے آپ کی آسانی کے لیے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نیچے 4 پوائنٹس لکھے ہیں، لکھا ہوا ہے all the processes، ہر وہ چیز، یہاں پروسیس سے مراد ہے every factor، ہر وہ چیز that contribute towards an individuals، جو ایک انڈیویجول کے لیے contribute کرتی ہے کس چیز میں، اس کی انٹینسٹی، ڈائریکشن اینڈ persistent of effort میں، کیوں؟ تو وہ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر لے towards accomplishment of their targets۔ اب دیکھو اس میں ایکسپلین کرنے والی چیز کیا ہے، انٹینسٹی، ڈائریکشن اور persistence of effort۔ ہم سارے کے سارے لوگ کام کر رہے ہیں نا بیٹھے، اگر ہم میں سے کوئی زیادہ جذبے کے ساتھ، زیادہ جوش کے ساتھ، زیادہ پیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے نا، تو ہم سب کہتے ہیں کہ یار بڑا موٹیویٹڈ ہے۔ بڑا موٹیویٹڈ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس کے کام کی انٹینسٹی باقیوں سے زیادہ ہے۔ یہ انٹینسٹی ہے آپ کے کام کی شدت، یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کے کام کی شدت بڑھا دے وہ موٹیویشن ہے۔ دوسری چیز ڈائریکشن۔ ہم 3-4 دوست بیٹھتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، خدا نخواستہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، سب نے لیپ ٹاپ کھولے ہوئے ہیں۔ اب لیپ ٹاپ کھولے ہوئے ہیں، ایک تو اسائنمنٹ سرچ کر رہا ہے، باقی 3 اس کے اوپر کوئی گیم کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھو ایک ہے جو لیپ ٹاپ کھول کے اسی ڈائریکشن میں لگا ہوا ہے جس ڈائریکشن میں لگنا چاہیے تھا، باقی 3 نے بھی لیپ ٹاپ کھولا ہوا ہے، ایکشن ان کا بھی سیم ہے لیکن ڈائریکشن سیم نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ ایک اتنا موٹیویٹڈ ہے کہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کام کر رہا ہے جو اس نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے۔ یعنی کہ موٹیویشن ہر وہ چیز ہے جو آپ کے کام کی ڈائریکشن ٹورڈز ٹارگٹ کر دے۔ اور تیسری چیز پرسسٹنس۔ پرسسٹنس کا مطلب ہے کنٹینیوٹی، کسی کام کو جاری رکھنا، کسی کام کو کرتے رہنا۔ تو یہاں پرسسٹنس سے مراد، ہم نے کوئی کام شروع کیا،
تھوڑی دیر بعد بور ہو گیا, چلو چھوڑو یار بس بہت پڑھ لیا, اب اور نہیں پڑھنا, چلو کچھ کھا کے آتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. لیکن ہم میں سے ایک ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے, پڑھنا شروع کرتا ہے, سوال غلط ہوا دوبارہ کرتا ہے, پھر دوبارہ کرتا ہے, سر سے پوچھتا ہے, ٹیچر سے ڈسکس کرتا ہے, دوست سے پوچھتا ہے, دوبارہ کرتا ہے, کیوں میں اس کو ٹھیک کر لوں. اس کے کام کے اندر پرسسٹنس ہے, یعنی کہ اس کے پاس ایک ایسی ریزن, ایک ایسی وجہ ہے جو اس کے کاموں میں پرسسٹنس یا کنٹینیوٹی یا استقامت لے آئی ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے کام کی انٹینسٹی کو زیادہ کر دے, اس کی ڈائریکشن کو پازیٹیو کر دے اور اس کے اندر پرسسٹنس یا کنٹینیوٹی لے آئے, وہ چیز موٹیویشن ہے, وہ پروسیس موٹیویشن ہے. مثلاً ہم میں سے کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا, اس کا دل نہیں کر رہا, لیکن اسے آفر کرتے ہیں کہ بھائی اگر یہ اسائنمنٹ ٹائم پہ کمپلیٹ ہو گئی, نمبر اچھے آئیں گے, گریڈ اچھا ہو جائے گا. اب گریڈ وجہ ہے, اس وجہ سے اس کے کام کی انٹینسٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اس کے کام کی ڈائریکشن بھی سرچ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے, اور پرسسٹنسلی کرتا بھی رہتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کمپلیٹ کر لوں, کیوں, تاکہ میرا گریڈ اچھا ہو جائے. یہ گریڈ وہ پروسیس ہے جس نے اس کے کام کے لیے ایز اے موٹیویٹر رول پلے کیا. ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے لیے پیسہ موٹیویشن ہو, کسی کے لیے اتھارٹی موٹیویشن ہو, کسی کے لیے رسپیکٹ موٹیویشن ہو. ہم جتنے انسان ہیں ہر ایک کے لیے وہ پروسیس مختلف ہے. لیکن موٹیویشن ہے کیا؟ اٹ از دا ریزن, اٹ از دا پروسیس دیٹ برنگز انٹینسٹی, ڈائریکشن اینڈ پرسسٹنس ان ٹو یور ایفرٹ ٹورڈز اچیومنٹ آف یور ٹارگیٹس. اب جب موٹیویشن ہم میں سے ہر ایک کے لیے مختلف ہے, تو اس سے آگے وہ کیا چیز ہے جو آپ کے کاموں میں انٹینسٹی, ڈائریکشن, پرسسٹنس لے آتی ہے؟ اس کا جواب مختلف بڑے مختلف دور میں مختلف جواب دیتے رہے. وہ جو بڑے مختلف جواب دیتے رہے ہیں نا, ان سب جوابوں کو آج ہم پڑھتے ہیں موٹیویشن تھیوریز یا موٹیویشن اپروچز کے نام سے. آپ کے سامنے میں نے کچھ موٹیویشن اپروچز یا موٹیویشن تھیوریز کو لسٹ ڈاؤن کر دیا ہے. یہ موٹیویشن تھیوریز ہیں کیا؟ مختلف دور میں مختلف بڑے مختلف پوائنٹ آف ویو دیتے گئے کہ یہ پروسیس ہے جس کی وجہ سے کوئی بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے. کسی بڑے نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروسیس بھی ہے جس سے کوئی موٹیویٹ ہوتا ہے. کسی اور نے بتایا کہ یہ فیکٹرز بھی ہیں جس سے موٹیویٹ ہوتا ہے. ہم ان سب فیکٹرز کو اپنے پاس اکٹھا کرتے گئے تاکہ ہمارے ذہن میں ایک اوور آل اسکیچ بن جائے. تو ہمارے پاس مختلف تھیوریز بنی. اب وہ اپروچز یا وہ تھیوریز, بہت ساری تھیوریز ہیں, لیکن ان میں سے یہ 8-9 مشہور تھیوریز ہیں جن کو ہم اس سبجیکٹ میں ایز اے کورس میٹر ڈسکس کریں گے. اس میں ہائرارکی آف نیڈس تھیوری ہے, ERG تھیوری ہے, تھیوری ایکس تھیوری وائی ہے, 2 فیکٹرز تھیوری ہے, تھیوری آف ورک نیڈس ہے, گول سیٹنگ تھیوری ہے, سیلف ایفیکیسی تھیوری ہے, ایکوٹی تھیوری ہے جس کو تھیوری آف جسٹس بھی کہتے ہیں, یا ایکسپیکٹنسی تھیوری ہے. اس میں سب سے پہلی تھیوری ہائرارکی آف نیڈس تھیوری. ہائرارکی آف نیڈس تھیوری کو آپ نے کہیں کسی سبجیکٹ میں ڈسکس کیا ہوگا. ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل پڑھیں گے مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں. ابراہم میزلو نے 1940s میں ہائرارکی آف نیڈس کا کانسیپٹ دیا تھا. سب سے پہلی چیز نیڈس. اس نے بتایا لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, تو یہ بنی تھیوری آف نیڈس. لیکن ضرورتیں یوں ہی نہیں ہیں کہ اسکیٹرڈ پڑی ہوئی ہیں. کسی کی کوئی بھی ضرورت ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. اس نے کہا نہیں, اس نے کہا ضرورتیں جو ہیں, نیڈس جو ہیں, وہ سسٹمیٹیکلی ارینجڈ ہیں. اب جب ضرورتیں سسٹمیٹیکلی ارینجڈ ہیں تو یہ بن گئی ہائرارکی. اب ابراہم میزلو نے بتایا کہ نیڈز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, اور ضرورتیں اسکیٹرڈ یا بکھری ہوئی نہیں ہیں, بلکہ ضرورتیں سسٹمیٹیکلی ارینجڈ ہیں. تو یہ تھیوری کہلائی ہائرارکی آف نیڈس تھیوری. اور اس تھیوری کی تھیم کیا ہے کہ ود ان ایوری ہیومن بینگس نیڈز آر ارینجڈ ان اے سسٹمیٹک مینر, اور وہ وجہ بنتی ہیں اس کے کام کی, اس کے ٹاسک کی, اچیومنٹ کی. اب وہ ضرورتیں جو ہیں ان کو 5 کیٹیگریز میں اس نے ڈیوائیڈ کیا. نیچے 1 2 3 4 5 کی شکل میں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ اس نے بتایا کہ آدمی کی بنیادی ضرورت ہے اس کی فزیولوجیکل نیڈ. اور فزیولوجیکل نیڈ کیا ہے؟ فزیولوجیکل نیڈ مینز بنیادی جسمانی ضروریات, بیسک باڈیلی ریکوائرمنٹس. یعنی این انڈیویجولز ڈیزائر ٹو فلفل اٹس بیسک باڈیلی ریکوائرمنٹس. اور وہ بیسک باڈیلی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ فوڈ, کلوتھنگ, شیلٹر. کہ آپ کو بھوک لگتی ہے, ہنگر, آپ کو پیاس لگتی ہے, تھرسٹ, آپ کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے, شیلٹر. یہ جو آپ کو روٹی, کپڑا, مکان, پہننے کے لیے کپڑا چاہیے, یہ ساری کی ساری ضروریات ہیں فزیولوجیکل نیڈز, بیسک نیڈز. اس نے کہا اگر کسی کے پاس یہ ضرورتیں نہیں ہیں, آپ اس کو یہ ضرورت آفر کرو, وہ آپ کے لیے کام کرے گا. موٹیویشن کیا ہو گئی؟ روٹی, کپڑا, مکان. اب اگر کسی کی روٹی, کپڑا, مکان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے بندہ نیکسٹ سٹیپ پہ, نیکسٹ لیول پہ آ جاتا ہے, نیکسٹ آرڈر میں چلا جاتا ہے, اگلی ترتیب پہ چلا جاتا ہے. اگلی ترتیب کیا ہے؟ سیفٹی نیڈ.
اب اگر اس کو روٹی کپڑا مکان مل رہا ہے نا، تو اب وہ چاہتا ہے کہ اسے سیکیورٹی ہو، اسے سیفٹی ہو، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی، اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اسے نہ کوئی فزیکل ہارم ہو، نہ کوئی جسمانی نقصان پہنچائے، نہ اسے ایموشنل ہارم ہو، نہ اسے کوئی سائیکولوجیکلی نقصان پہنچائے۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیفٹی نیڈ کیا ہے؟ این انڈیویجولز ڈیزائر ٹو کیپ سیکیور، ٹو کیپ پروٹیکٹڈ فرام all kinds of physical and emotional harms, to keep secure from all kind of physical and psychological harms۔ ہر طرح کے نقصان سے بچنے کی جو اس کی ضرورت ہے وہ کہلائی سیفٹی یا سیکیورٹی نیڈ۔ اب اگر انسان کی بنیادی ضرورت روٹی کپڑا مکان پورا ہو رہا ہے، فزیولوجیکل نیڈ، اس کی سیفٹی سیکیورٹی نیڈ پوری ہو رہی ہے، اب اس کے لیے اس میں موٹیویشن نہیں ہے کیونکہ یہ تو پوری ہو رہی ہے۔ اب ابراہم میزلو کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کی نیکسٹ نیڈ ہے سوشل نیڈ، اور سوشل نیڈ کیا ہے؟ این انڈیویجولز ڈیزائر ٹو ہیو افیکشن، بلونگنگنیس، ایکسیپٹینس اینڈ فرینڈشپ ود ان سوسائٹی۔ یہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس سوسائٹی میں تعلقات بنانا، دوستی بنانا، سوشل ریلیشن شپس بنانا، دوسروں لوگوں کے ساتھ میل جول بنانا، یہ والی ضرورت کہلائی، اس نے اس کا نام رکھا سوشل نیڈ۔ اور ساتھ اس نے بتا دیا کہ سوشل نیڈ آپ کی ڈیزائر ہے، یو وانٹ ٹو مینٹین ریلیشن شپس ود ادر ممبرز آف سوسائٹی۔ اب اگر کسی بندے کی یہ تینوں نیڈس پوری ہو رہی ہیں، اسے روٹی کپڑا مکان بھی مل رہا ہے، اسے سیفٹی بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے، وہ سوشل ریلیشن شپ بھی ہیں، تو اب اس کی نیکسٹ نیڈ، اس کی ضرورت، اس کے لیے موٹیویشن بن جاتی ہے، اور وہ ہے اسٹیم۔ اسٹیم کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں عزت نفس۔ ہم یہاں کہہ سکتے ہیں اسٹیم کو، آپ اسٹیم کو کہہ سکتے ہو سیلف ریکگنیشن، یہ اپنی پہچان ہے۔ اب بندہ چاہتا ہے کہ میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں میری سیلف رسپیکٹ بھی ہو، میرے پاس اتھارٹی بھی ہو، اچیومنٹ بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں وہاں میرا اسٹیٹس بھی ہو، لوگ مجھے ریکگنائز بھی کریں اور مجھے اٹینشن بھی دیں۔ اب اس کی یہ پہچانے جانے کی، ریکگنیشن کی جو ضرورت ہے، دس نیڈ فار سیلف ریکگنیشن از کالڈ اسٹیم نیڈ۔ اسٹیم نیڈ کو یہاں پہ آ کے سائیکولوجسٹ دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایکسٹرنل اسٹیم کہ ہاؤ ادرز سی یو، دوسرے آپ کو کیا اسٹیٹس دیتے ہیں، کیا ریکگنیشن دیتے ہیں، دوسرے آپ کو کتنی اٹینشن دیتے ہیں، یہ ہے آپ کی ایکسٹرنل فیکٹر یا ایکسٹرنل اسٹیم۔ اور آپ کی انٹرنل اسٹیم ہے کہ ہاؤ یو ریکگنائز یور سیلف، آپ کا اپنا سیلف کانفیڈنس کتنا ہے، آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ کتنی ہے، آپ کا اپنا لیول آف اچیومنٹ کیا ہے، آپ کے اپنے پاس کتنی اتھارٹی یا اٹانومی ہے ڈیسیجن میکنگ کی، کتنے خود مختار ہو آپ۔ اب جب یہ ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کہ فزیولوجیکل ضرورت نیڈ پوری ہو گئی، سیفٹی سیکیورٹی نیڈ پوری ہو گئی، سوشل ریلیشن شپ بن گئے، سوسائٹی میں اسٹیٹس ریکگنیشن ہو گیا، اب وہ سیلف رسپیکٹ سے چلا جاتا ہے نمبر 5 پہ، جو کہ ہے سیلف ایکچوئلائزیشن۔ اور سیلف ایکچوئلائزیشن ہے آپ کی فلفلمنٹ، ٹو بیکم وٹ ون از کیپیبل آف بیکم، کہ اتنا میرے پاس اسکلز ہیں، اتنی میرے پاس کیپیبلٹیز ہیں، اتنا میرے اندر کانفیڈنس ہے، یہ میرے پاس اسٹیٹس ہے، تو اب میں وہ بن جاؤں جو میں بن سکتا ہوں، وہ بن جاؤں جو میں بن سکتا ہوں۔ اٹ از کالڈ ٹو بی، ہم سیلف ایکچوئلائزیشن کو کہہ سکتے ہیں اٹ از یور ڈیزائر، اٹ از یور ڈرائیو ٹو بیکم وٹ یو آر کیپیبل آف بیکمنگ۔ یہ آپ کی گروتھ ہے، یہ آپ کی پوٹینشیل ہے، یہ آپ کی سیلف فلفلمنٹ ہے، کہ وہ بن جانا جو بننے کی اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ اب یہ 5 ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ چھوٹی موٹی آپ نے ٹیکنیکلٹیز اس طرح سے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو 5 ضروریات ہیں نا، ان میں سب سے پہلی فزیولوجیکل ہے، تو یہ لوور آرڈر ہے۔ دوسرے نمبر پہ سیفٹی ہے، یہ اس سے تھوڑا سا ہائر آرڈر ہے۔ اس سے اوپر سوشل نیڈ ہے، یہ اس سے ہائر آرڈر ہے۔ اس سے اوپر اسٹیم ہے، یہ اس سے ہائر آرڈر۔ تو کیا کیا اس نے؟ پہلی 3 نیڈز کو، فزیولوجیکل، سیفٹی، سوشل نیڈز کو لوور آرڈر نیڈز کہہ دیا، کہ یہ ترتیب میں نیچے آتی ہیں، کہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کرو تو پہلے ان سیڑھیوں پہ پیر رکھو گے پھر اوپر جاؤ گے۔ اور اسٹیم نیڈز اور سیلف ایکچوئلائزیشن کو ابراہم میزلو نے کہا ہائر آرڈر نیڈز ہیں۔ اب اس کی 3 اور 2 کی ترتیب رکھنے کا بھی ایک خاص مقصد تھا۔ وہ مقصد یہ کہ لوور آرڈر نیڈز ہمیشہ ایکسٹرینزک نیڈز ہوتی ہیں۔ ایکسٹرینزک سے مراد ہے وہ ساری کی ساری ضروریات جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے پوری کرنی ہے آپ نے، جبکہ ہائر آرڈر نیڈز جو ہیں وہ انٹرنزک ہیں، یہ آپ نے انٹرنلی پوری کرنی ہے۔ یہ آپ کی رسپیکٹ ہے، یہ آپ کی اتھارٹی ہے، یہ آپ کی اچیومنٹ ہے، یہ آپ کی فلفلمنٹ ہے، یہ آپ کا پوٹینشیل ہے، یہ آپ کی گروتھ ہے۔
اب یہ ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں ملٹیپل چوائس کوشچن میں یا چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس پوچھے جا سکتے ہیں کہ لوور آرڈر نیڈس کون سی ہیں، فزیولوجیکل، سیفٹی اور سوشل نیڈ. یہ لوور آرڈر کیوں ہیں؟ بیکاز دے آر فلفلڈ ایکسٹرنزیکلی، دے آر فلفلڈ فرام ایکسٹرنل انوائرمنٹ. کہ روٹی کپڑا مکان ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ملنا ہے، پروٹیکشن ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے چاہیے، ریلیشن شپ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہوں گے. جبکہ اسٹیم نیڈز اور سیلف ایکچولائزیشن جو ہے وہ ہائر آرڈر نیڈز ہیں. اور اس کو ہائر آرڈر نیڈ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں کی دونوں انٹرنزیکلی پوری ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ایک ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے کہ جو سیڑھیاں ہیں، سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈ، پھر سیفٹی، پھر سوشل، پھر اسٹیم، پھر سیلف ایکچولائزیشن. یہ تو تھی ہائرارکی آف نیڈس، جس نے کہا انسان ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا ہے. اسی ہائرارکی آف نیڈس کے اوپر 1960s میں ایک امریکن سائیکولوجسٹ ہے کلیٹن آلڈرفر، اس نے ERG تھیوری کا کانسیپٹ دیا. اب یہ ERG تھیوری کیا ہے؟ ERG تھیوری نے انہی 5 نیڈس کو فوکس کیا، لیکن اس نے بتایا کہ یہ 5 نیڈس جو ہیں یہ ہائرارکیکلی نہیں ہیں، یہ فلیکسیبل ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہے، ہر ٹائم ہے. میزلو یہ کہہ رہا تھا، اس سے پہلی والی ہائرارکی آف نیڈس یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کی فزیولوجیکل نیڈس پوری ہو رہی ہیں تو اس میں موٹیویشن نہیں ہے. اب آپ کے لیے موٹیویشن سیفٹی ہے، جب سیفٹی بھی پوری ہو رہی ہے تو آپ کے لیے موٹیویشن نہیں ہے. اب آپ کے لیے موٹیویشن سوشل نیڈ ہے، جب آپ کی وہ بھی پوری ہو رہی ہے تو آپ کے لیے موٹیویشن نیکسٹ اسٹیم نیڈز ہیں. اس نے کہا کسی بھی نیڈ میں موٹیویشن ختم نہیں ہوتی، صرف آرڈر آف پریفرنس چینج ہو جاتا ہے. اب پہلے یہ کہتا کیا ہے، ERG کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بتایا کہ فزیولوجیکل سیفٹی نیڈز یہ کہتی ہیں کہ آپ کو روٹی کپڑا مکان ملے اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. اس نے ان دونوں کو ملا کے ان کا نام رکھ دیا نیڈ فار ایگزسٹنس. سامنے لکھا ہوا ہے کہ آپ ایگزسٹ کرو گے ہی تبھی جب آپ کی روٹی کپڑا مکان بیسک باڈیلی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں اور آپ کو سیفٹی ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا. پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کی سوشل نیڈ اور ایکسٹرنل اسٹیم نیڈز پوری ہو رہی ہیں نا، تو اٹ مینز کہ سوسائٹی میں آپ کے ریلیشن شپ ہیں اور وہ آپ کو اسٹیٹس دیتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، آپ کو اٹینشن دیتے ہیں. اس نے کہا آپ کی سوشل نیڈ اور ایکسٹرنل اسٹیم ملا کے بنتی ہے یور نیڈ فار ریلیٹڈنس. سامنے لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو اور کیا بننا چاہتے ہو. آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو وہ آپ کی انٹرنل اسٹیم ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ، آپ کی اٹونومی، آپ کی اچیومنٹ. اور کیا آپ بننا چاہتے ہو، وٹ ڈو یو وانٹ ٹو فلفل، ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو، ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو گرو اینڈ ڈیولپ. یہ جو آپ ہو اور جو بننا چاہتے ہو، اس نے کہا یہ آپ کی نیڈ فار گروتھ ہے. اب یہ ایگزسٹنس، ریلیٹڈنس، گروتھ، ERG، اسی بیس پہ اس نے تھیوری کا نام رکھ دیا ERG تھیوری. اب دیکھو ERG تھیوری، اس نے بتایا کہ ہر انسان ان 3 ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا ہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو ایگزسٹ، ایوری بڈی وانٹس ٹو مینٹین ریلیشن شپس اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو گرو. صرف ان کا آرڈر فلیکسیبل ہے. مثلا ہم میں سے ہر انسان سے اگر کہا جائے نا کہ آپ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، تو ہر ایک مختلف بتائے گا. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کہے کہ میرے لیے موسٹ امپورٹنٹ ایگزسٹنس ہے، دوسرے نمبر پہ گروتھ ہے، تیسرے نمبر پہ ریلیشن شپ آتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ہم میں سے کہے کہ میرے لیے موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے، دوسرے نمبر پہ ایگزسٹنس ہے، تیسرے نمبر پہ گروتھ ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کہتا ہو کہ میرے لیے موسٹ امپورٹنٹ گروتھ ہے، دوسرے نمبر پہ ایگزسٹنس ہے، تیسرے نمبر پہ ریلیشن شپ آتے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ترتیب بدل بھی سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ ایگزسٹنس از موسٹ امپورٹنٹ، دوسرے نمبر پہ ریلیٹڈنس، گروتھ آتی ہے. تھوڑے عرصے تک مجھے لگے نہیں، ایگزسٹنس از ناٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، گروتھ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو میں نے آرڈر آف پریفرنس میں گروتھ کو پہلے نمبر پہ رکھ دیا، ایگزسٹنس کو دوسرے نمبر پہ، ریلیٹڈنس کو تیسرے نمبر پہ. ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے تک مجھے پھر احساس ہو نہیں یار ریلیشن شپس آر موسٹ امپورٹنٹ، ایگزسٹنس دوسرے نمبر پہ آتی ہے، گروتھ تیسرے نمبر پہ آتی ہے. تو یہ والی تھیوری انہی 5 نیڈس کو اس نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. اور 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیوں کیا؟ کہ فلسفی وہی رہے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے، ریلیشن شپ بنانے کے لیے اور گرو کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ان کا آرڈر آف پریفرنس ہر انسان کے لیے مختلف ہے. اس میں سے کسی میں موٹیویشن ختم نہیں ہوتی. ہر ایک کے لیے تینوں موٹیویٹرز ہیں، لیکن آرڈر آف پریفرنس ہر انسان کے لیے دوسرے سے مختلف ہے. نہ صرف آرڈر آف پریفرنس مختلف ہے، بلکہ مختلف پوائنٹ آف ٹائم پہ، مختلف اوقات میں انسان کی اپنی فلسفی بھی ایسے بدلتی رہتی ہے کہ اس کا آرڈر آف پریفرنس مختلف انسانوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتا ہے. یہ کہلائی ERG تھیوری. اب ہائرارکی آف نیڈس تھیوری اور ERG تھیوری یہ دونوں بیسک تھیوریز میں سے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تھیوری ایکس، تھیوری وائی. ان دونوں تھیوری ایکس، تھیوری وائی اور باقی جو ریمیننگ تھیوریز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی پوچھنا چاہ رہا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. دیٹس آل فرام مائی سائڈ.